السلام علیکم۔ تاش لوڈو شطرنج کے بارے میں سوال آ گیا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیز حرام کی طرف لے جانے والی ہو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اب یہ چیزیں بظاہر تو گھر کی چار دیواری میں کھیلنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن چونکہ یہ حرام کی طرف لے جانے والی ہیں لہذا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ هذا ما عندي واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔ زکوٰۃ کے بارے میں سوال آیا ہے اور اس کے تین پہلو ہیں۔ گھر کا سودا کیا، قیمت ادا کچھ کر دی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ جی بالکل نہیں۔ جو رقم آپ ادا کر چکے ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کچھ رقم پڑی ہوئی ہے، جو رقم پڑی ہوئی ہے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور اس کو بڑے بڑے سال گزر چکا ہے تو پھر آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ میں نے دوستوں سے کچھ رقم ادھار لی ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جو رقم آپ نے ادھار لی ہے اس کی زکوٰۃ ان کے ذمے ہے جن کی وہ رقم ہے، آپ کے ذمے نہیں۔ السلام علیکم۔ خرگوش رکھیں اپنے گھر میں، حلال جانور ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے۔ قرآن و حدیث میں جو جانور حرام ہیں ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں خرگوش نہیں ہے، اور خرگوش کا گوشت حکمت کے حوالے سے بھی بہت مفید ہے، اور ویسے بھی اس کی افزائش بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تجارتی نقطہ نظر سے آپ اس کو پال لیں تو انشاءاللہ اس میں مالی فائدہ بھی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا یہ جائز نہیں ہے جی۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور قرآن کو زمین پر رکھنا یہ قرآن کی گستاخی، بے ادبی ہے۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث مبارکہ میرے علم کے مطابق بالکل صحیح ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کیا کوئی انسان اپنی چچی سے نکاح کر سکتا ہے بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے کے بعد؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان میں چچی اور ممانی شامل نہیں ہیں، لہذا چچی اگر بیوہ ہو جاتی ہے یا اسے طلاق ہو جاتی ہے، یا ممانی اگر بیوہ ہو جاتی ہے اور اسے طلاق ہو جاتی ہے، یہی حکم تائی کا بھی ہے، تو ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دلیل، تو ہم کہیں گے کہ چوتھے پارے کے آخری آیت اور 5ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کی فہرست ہمارے سامنے رکھ دی ہے، چچی اور ممانی اس فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔ ایک لمبا چوڑا سوال آیا ہے، 1.25 منٹ سے بھی زیادہ لمبی ریکارڈنگ میں موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں اور ان کا طریقہ۔ میرے بھی سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ دین میں موقدہ غیر موقدہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ہے، دلیل ان کے ذمے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ دو دو کر کے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرض ہوں یا سنتیں، اگر 4 اکٹھی آپ پڑھ رہے ہیں تو درمیانی تشہد میں آپ تشہد کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں تو افضل، اولا اور بہتر ہے، اور اگر نہ پڑھیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ آپ نے پوچھا کس فقہ میں ہے، تو میں تو اسلامی فقہ کی بات کرتا ہوں، قرآن اور حدیث کی۔ تو قرآن و حدیث میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تم کوئی شخص آپ کی عزت کا دشمن ہے اور آپ کی خواتین کی عزت لوگوں میں اچھال رہا ہے اور ہو بھی طاقتور، تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک دعا ہے، اللہم انی اجعلک فی نحورہم واعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز، صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار اور فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، ایک طویل عرصہ اس نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اب وہ کیا کرے؟
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ حساب و کتاب کرنے کے بعد جو روزے اس کے ذمہ رہ گئے تھے وہ تو رکھے، اور نمازیں چونکہ بے حساب ہیں۔ پاکستان میں تو خیر آج کل ایک کمرشلزم کا دور ہے نا، لوگ پیسے دے کر نمازیں پڑھواتے ہیں لوگوں سے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس نوجوان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کے بارے میں اللہ سے معافی مانگے، حساب و کتاب کر کے اندازاً روزے رکھ لے۔ اب جو روزے زیادہ رکھے گا تو اجر مل جائے گا، اگر کم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔